فقیہ الامہ جناب شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے جب اس مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا، ایک شخص کہتا ہے کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں عرفہ کا، لیکن ہمارے ملک کی تاریخ اور سعودیہ کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ ہمارے پاکستان میں 8 تاریخ ہوتی ہے اور 9 تاریخ عرفہ کے دن سعودیہ میں ہوتی ہے۔ سعودیہ کے حساب سے رکھوں یا اپنے ملک کے تاریخ سے رکھوں؟ یعنی اپنے ملک کی 8 تاریخ کو رکھوں تو سعودیہ کی 9 تاریخ ہوگی، اور اگر اپنے ملک کی 9 تاریخ کو رکھوں تو سعودیہ میں اس دن قربانی کا دن ہوگا۔ تو انہوں نے جواب دیا شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس مسئلے میں اگرچہ اختلاف ہے اہل علم کا، لیکن سب سے پہلا سوال یہ کیا انہوں نے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ پوری دنیا میں ایک ہی چاند ہے؟ جیسے اگر 29 تاریخ کو سعودیہ میں نکلا پوری دنیا میں بھی نکلتا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ وَرُؤْيَ فِي بَلَدْ آخر قبل مکہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے مکے میں نظر آیا 9 تاریخ کو، اور کوئی ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر مکے سے پہلے چاند نظر آتا ہے۔ دیکھیں ہندوستان اور پاکستان میں تو بعد میں نظر آتا ہے نا، لیکن کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر سعودیہ سے پہلے چاند نظر آ جاتا ہے۔ تو ان کے یہاں تو پھر جب پہلے نظر آیا تو جب ان سعودیہ کے اندر 9 تاریخ ہوگی تو وہاں تو 10 ہو گئی۔ اسی طرح آج بہت پیارا ایک مضمون میں نے پڑھا جو اس وقت ماشاءاللہ یہ منکرین حدیث سے مقابلہ کر رہے ہیں، ابو یحییٰ، ڈاکٹر ابو یحییٰ نور پوری، انہوں نے لکھا کہ اگر آپ اسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ جس ٹائم عرفہ کا یہ دورانیہ ہے یہی عرفہ ہے، تو پھر تو آپ دنیا کے وہ لوگ جن کے یہاں جب آپ کے یہاں دن میں عرفہ کا ٹائم ہوتا ہے، دن ہوتا ہے، وہاں رات ہوتی ہے، تو وہ تو پھر محروم ہو گئے، وہ کس ٹائم روزہ رکھیں گے؟ نہیں، زبردست بات کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے ہیں لا يجوز لهم ان يصوموا هذا اليوم لانه يوم عید، ان کے لیے جائز نہیں ہے، وہ تو 10 تاریخ ہے اور سعودیہ میں 9 تاریخ ہے، ان کے ہاں 10 تاریخ ہے، اور 10 تاریخ کو وہ لوگ روزہ رکھیں تو عید کے دن تو روزہ نہیں ہوتا۔ اور جہاں پر چاند دیر سے نظر آتا ہے مثلا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور اس طرح کے علاقے، فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے 9 تاریخ اپنے ملک کی 9 تاریخ میں روزہ رکھیں، جبکہ مکہ میں اس دن 10 تاریخ ہوگی، عید کا دن ہوگا۔ کہتے ہیں ھذا هو القول الراجح، یہی صحیح ترین قول ہے۔ کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا، جب تم چاند کو دیکھ لو تو روزہ رکھو، چاند کو نہیں پھر چاند دیکھ لو یعنی عید کا، تو پھر روزہ ختم کر دو۔ پھر کہتے ہیں آگے سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں جس طرح لوگوں کا اس چیز پر اجماع ہے، یعتبرون طلوع الفجر وغروب الشمس في مكان في كل منطقة بحسبها فكذلك التوقيت الشهري يكون كالتوقيت اليومي، کہتے ہیں جس طرح آپ کے یہاں صبح ہوتی ہے سعودیہ سے پہلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے فجر ہو جاتی ہے، نماز ہوتی ہے، کتنے 1-1.5 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا، کبھی اس سے کچھ کم و بیش فرق ہوتا ہے۔ تو یہ توقیت ہے نمازوں کی، سورج کے ڈوبنے اور نکلنے کی دونوں ملکوں میں فرق ہے، توقیت الیومی میں فرق ہے، اسی طرح توقیت الشہری میں بھی فرق ہونا چاہیے، ورنہ تو پھر اگر آپ اسی طرح مانتے ہیں تو پھر جب آپ یہاں آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو سعودیہ کے حساب سے روزہ رکھیں گے، تو پھر فجر کی نماز بھی سعودیہ کے حساب سے پڑھو 8 بجے صبح، جب 8-7 بجے وہاں، تو جب یہاں فجر ہو تو پھر نماز پڑھو، تو سارا کام الٹا پھلٹا ہو جائے گا، ہر چیز بیکار ہو جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ اسی چیز کو اختیار کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، جو کہ قرآن حدیث کے مطابق ہے۔